بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید تسنیم درشا اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سارے نون گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی تیاریاں مکمل ہے، جی میاں صاحب جا رہے ہیں۔ میاں صاحب کئی دفعہ بھاگے ہیں مگر میاں صاحب پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب جا رہے ہیں۔ جی کبھی شہباز شریف کہتا ہے، کبھی حقان عباسی کہتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ دیکھیں حقان عباسی نے یہ بڑا زبردست بیان دیا کہ عمران خان پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ جھوٹے بنائے گئے ہیں، اور یہ جو نیب کا معاملہ تاب نیال صاحب نے کیا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم سب رگڑے جائیں گے، میاں نواز شریف بھی رگڑا جائے گا، یوسف رضا گیلانی بھی رگڑا جائے گا، ہم سب رگڑے جائیں گے، مگر عمران خان نے کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل کی ہے، نہ اس نے کوئی چوری کی ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے ثبوت ہے، وہ بالکل بچ جائے گا۔ مگر ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک پرابلم کھڑی ہو چکی ہے جو اس نے بولا ہے، جس سے وہ کہتا ہے نہ شہباز شریف بچ سکتا ہے، نہ مریم بچ سکتی ہے، نہ نواز شریف بچ سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کی ڈیل ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو پائی، مگر یہ زبردستی اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ چلے اگر اس کو جیل میں بھی ڈال دیں گے تو پوری کوشش کریں گے کہ شاید اپنا قاضی فائز عیسیٰ کسی قسم کی ہیلپ کرے گا، نواز شریف کو جیل سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ مگر آپ دیکھیں پاکستانیوں، تجاز حسن نے بھی بولا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ کے سارے غیر آئینی فیصلے کرے گا اور آپ کے سارے معاملات کو غیر آئینی فیصلوں کے ساتھ وہ حل کرے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ کبھی بھی آئین اور قانون سے باہر بالا دست ہو کر کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو ساری وکلا برادری اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اسی لیے ان سب کو یہ سوچنا ہوگا نون گروپ کو کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے غیر آئینی کام کرے گا اور نواز شریف بیل پر ہی گھر چلا جائے گا اور کیسز ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی لگتا نہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دم ہو۔ اس لیے نواز شریف کو سارے جتنے بھی وکلا برادری ہے، قانون دان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں جیل میں جانا پڑے گا۔ 21 کو اگر آتا ہے تو اس کی گرفتاری وہ کہتے ہیں ممکن ہے، اس کے بعد اس کو بائنڈ بار ڈالیں گے۔ اگر جب بائنڈ بار ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر جنرل عاصم منیر جس کا نام ہے اے سے بی پلاننگ پر اگر آ گیا تو اس نے اگر نواز شریف کا باہر نکلنا مشکل کر دیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کتنے زبردست طریقے کے ساتھ وہ سارے الیکشن انہوں نے ایک دو ایسی جگہ سے جیتے ہیں جس کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ ووٹر کدھر سے ہے، کیونکہ جیسے ہی اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو کورٹ میں لے کر جایا جاتا ہے تو ان کی 10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو آتی ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو ڈیفینیٹلی انہوں نے ظاہر اڈیالہ کی طرف بھی شفٹ کرنا ہے۔ اور خان صاحب کا آپ دیکھیں کہ ساری قوم اور اوورسیز کمیونٹی کی عمران خان صاحب کے اوپر نظر ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہی ایک ایسا قومی لیڈر ہے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری بھی سخت مخالفت کر رہے ہیں نواز شریف کی، اندر سے شہباز شریف بھی پوری گیم ڈال رہا ہے۔ مریم نواز بڑی خوش دکھائی دیتی ہے، کبھی وہ لندن کی طرف بھاگتی ہے، کبھی وہ پاکستان کی طرف بھاگتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز نے کون سے انتظامات کیے ہیں، میاں محمد نواز شریف کا وہ کیسے استقبال کرتی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون لوگوں کو پیسہ دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں۔ رانا سنالا بھی وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ نواز شریف کا زیادہ سے زیادہ بڑا استقبال کیا جائے تاکہ اس کا شاید پریشر پڑا جائے، کیونکہ جو اس نے ابھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف بیانیہ دیا ہے اس پر بھی آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر بھی ناراض ہے کہ ان لوگوں نے دوبارہ وہی چال کھیلنی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بولا کہ پی ٹی آئی کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، کیونکہ کاکڑ کا بیان تھا کہ عمران خان کی ریاست کے ساتھ جنگ ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ کاکڑ ایک ایسا آدمی ہے جو عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے لائن میں لگا رہتا تھا، اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چانس دیا اور اس کو ایک ایسا غیر آئینی پرائم منسٹر بنا کر پوری قوم کے اوپر مسلط کیا گیا، تو اسی وقت اس نے عمران خان صاحب کے خلاف بولنا شروع کیا، اور اس سے پہلے شہباز شریف نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد جو کسر رہ گئی تھی وہ کاکڑ نے پوری کی، اور ابھی جو تھوڑا سا سانسیں ابھی پاکستان کی معیشت میں باقی ہیں وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی نواز شریف کو لائیں اور ان سانسوں کو بھی ختم کر دیا جائے، یعنی پاکستان کا جنازہ نکالنے میں صاحب نواز اور یہ جتنے بھی سب ملے ہوئے ہیں چور اور ڈاکو یہ شامل ہے۔
پاکستان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی، اور ان سب کا منشور بھی یہی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو کب سمجھ آتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جیسے ہی نواز شریف پاکستان کی دھرتی پر قدم رکھتا ہے تو اس کی گرفتاری لازم کریں، اس کو بہائنڈ بار ڈالیں اور اس سے پیسہ مانگیں، جو قوم کا پیسہ ابھی یہ ساکھ ڈار 20 ملین لے کر بھاگ گیا ہے۔ کیونکہ اس طرح IMF اگر پیسہ دیتی ہے تو یہ کھاتے جا رہے ہیں، تو 10 ملین کے یہ پوری قوم کے اوپر قرضے چڑھاتے جا رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اور اس کے بچوں پر بھی اسی طرح یہ جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ بڑی جو سوچنے والا ایک لمحہ فکری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو نواز شریف اگر آ بھی جاتا ہے تو معیشت اس سے ٹھیک ہوگی نہیں، نہ یہ کچھ کر پاتا ہے۔ تو پیپل پارٹی بھی ان کی مخالفت کرنے پر سب نے کھڑی، یا حقان عباسی بھی بتا رہا ہے کہ نواز شریف بالکل ایک بیوقوف آدمی ہے، نواز شریف کوئی اس میں لیڈر کی کسی قسم کی بھی کوالٹی نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، بلکہ اس نے بولا کہ جو کام میں نے کیے آپ وہ دیکھیں کہ بڑے زبردست قسم کے کام ہے۔ ابھی یہ مریم نواز کو میرے اوپر لیڈر بنا کر بٹھانا چاہتے تھے، جس کا میں نے ان کو بولا جی کہ میں اس کو لیڈر ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوں، وہ بھی بچی۔ اب حقان باسی بھی بھرپور مخالفت کر رہا ہے، ادھر ان کی ایک نئی ٹیم حقان باسی، نثار چودھری، مفتہ اسماعیل، اس طرح یہ سارے مل کر ایک اپنی جماعت بھی بنانا چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم کے ساتھ ان کی میٹنگ جاری ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی باہر نکالا جائے اور وہ بھی الیکشن لڑیں، الیکشن میں سلیکشن نہ ہو، اور جو پارٹیاں بھی جیت کر سامنے آتی ہیں ان کا جو اپنا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ایز اے پرائم منسٹر سامنے لایا جائے، تاکہ ملک کو اس بحرانوں سے باہر نکالا جائے، اور یہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور انصاف مہیا کیا جائے۔ کیونکہ ظلم کا جو قانون ہے، جبر کا قانون ہے، فسطائیت کا جو قانون ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا اور نہ چل سکتا ہے۔ ابھی جنرل عاصم منیر بھی بیسیکلی تھک چکا ہے، اور جو اپنا ججز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو غیر آئینی کام ہوئے ہیں، جب موقع آئے گا ہم ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر انشاءاللہ میک شور کریں گے کہ ان سب کی گرفتاریاں ہوں۔ ابھی ٹھیک ہے ڈنڈے کی طاقت کا وہ زور دکھا رہے ہیں تو وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، مگر فیصلے وہ آپ دیکھیں آئینی دے رہے ہیں۔ تاب نیال صاحب بھی جاتی دفعہ آئینی فیصلہ دیا، انہوں نے 90 ڈے کا بولا الیکشن کروائیں، انہوں نے نہیں کروائے، اور اس کا بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وقت آنے پر ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں نواز شریف جائے پاکستان، جا کر وہ اپنا الیکشن میں حصہ لیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ادھر ان کا کوئی مقام نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی، پوری اوورسیز کمیونٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ان سب کو انشاءاللہ میں کہتا ہوں جنرل عاصم منیر کی یہ چال بھی کامیاب ہے کہ اس نے اپنا نواز شریف کو اگر گرفتار کرنا ہوگا تو وہ کر سکتا ہے، اس سے قوم کا پیسہ لے کر معیشت بحال کر سکتا ہے، اور جو اپنا IMF کا پیسہ جو 20 ملین ساکھ ڈار لے کر بھاگ گیا وہ بھی ان سے واپس لے کر IMF کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائیو، انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں کہ الیکشن میں عمران خان صاحب کو 50 دن کے اندر انشاءاللہ انہوں نے جو ہے ان کو سامنے لانا ہے، انہوں نے میڈیا گفتگو کرنی ہے، جو اندر کے ذرائع ہیں اس سے پتہ چلا ہے۔ ادھر عمران ریاض خان کے اوپر جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کی جو میموری ہے، شارٹ میموری، اس کی بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور بڑے اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب ظلم اور زیادتیوں کا بھی حساب انشاءاللہ 1 by 1 لیا جائے گا، جو انہوں نے محب وطنوں کے ساتھ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان جرنیلوں کو بھی ان سب جو انہوں نے ظلم کیے ہیں ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا کر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو جو اس کو اپنا ذمہ داریاں آئین اور قانون نے دی ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ پوری کرے، تاکہ پوری قوم سے جو اپنا قرضہ ہے اور معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے جب آئین اور قانون ٹھیک ہوگا، طاقت کا ساتھ سے عوام ہوگی، تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کے راستے پر چلے گا۔ بہت بہت شکریہ بھائیو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو تسلیم حیدر کا سلام۔